السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج ہم خواجہ میر درد کی دوسری غزل پر بات کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے طلاب، جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں غزل نمبر 2، پہلی غزل پر ہم نے بات کی ہے۔ غزل نمبر 2 کا پہلا شعر یعنی مطلع کیا ہے؟ تہمتیں چند اپنے ذمہ دھر چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم گھر چلے۔ میرے پیارے طلاب، تہمتیں کے معنی ہے الزامات، چند گنے چنے، کچھ اپنے ذمہ دھر چلے، دھر چلے یعنی قبول کیے، سو ہم کر چلے یعنی سو وہ۔ مطلب کہ اس شعر میں میر درد نے اگرچہ اپنے لیے دنیا میں لگے ہوئے تمام الزامات، تمام تہمتیں اپنے اوپر لے لیے، پھر بھی میر درد کو خوشی اس بات کی ہے کہ جس کام کے لیے میں اس دنیا میں آیا تھا، جو کام مجھے سونپا گیا تھا یا جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی اس دنیا میں، اس کام کو میں نے مکمل کر دیا۔ تو اب لوگ کتنے ہی الزامات مجھ پر کیوں نہ لگائیں، مجھے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ دوسرا شعر کیا ہے؟ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ جینے یعنی زندگی، مر چلے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے یعنی دنیا چھوڑ چلے۔ شاعر اس دوسرے شعر میں بے بسی کا رونا روتے ہوئے شکایت بھرے لہجے میں فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں آیا، زندگی ملی، مگر زندگی کیا ملی؟ میرے پرسکون عالم میں ایک بے اطمینانی کا طوفان کھڑا ہوا ہے۔ اس پرسکون عالم میں ایک کٹھن دور میرے سامنے کھڑا ہو چکا ہے۔ میرے لیے خود میری زندگی ہی میری بربادی کا، میری موت کا سامان بن گئی۔ یعنی زندگی کے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گلا میں نے گھونٹ لیا۔ پھر تیسرا شعر، کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے۔ گل کے معنی پھول، صبا، صبح کی تازہ ہوا، ایک دم یعنی ایک آن میں، یک لخت۔ تو یہاں شاعر کے سامنے دنیا کی ناپائیداری کا مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ صبح کی تازہ ہوا بھی کتنی دلکش ہے۔ کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے، کہ صبح کی ہوا تازہ بھی کتنی تازہ ہوتی ہے، کتنی دلکش ہوتی ہے۔ صبح سویرے یہ کھلے کھلے خوبصورت پھول بھی کتنے دل فریب نظارے پیش کرتے ہیں، مگر کیا فائدہ؟ یہ ساری خوبصورتی تو ایک دم میں ادھر ہے، پھر کچھ وقت کے بعد، کچھ لمحے میں ہی یہ خوبصورتی چلی جائے گی۔ لیکن جہاں ابھی خوبصورتی ہے تو کچھ وقت کے بعد یہاں سے یہ خوبصورتی چلی جائے گی اور یہاں پر ہمیں وہی ویرانی نظر آئے گی۔ گویا کہ اب یہاں فرماتے ہیں اب ہمیں کیا کام ہے ان گلوں سے، ان بہاروں سے، جبکہ یہ بہاریں تا ابد رہنے والی
نہیں ہے۔ ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، زخموں کتنوں کے سنا ہے بھر چلی۔ ایک میں دل ریش ہوں، دل ریش، زخموں سے بھرا دل، بھر چلی، یعنی زخم کتنوں کے سنا ہے بھر چلی، بھر چلی ان کو ٹھیک کرائے، ٹھیک کرائی، ان کا علاج کرایا۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے شکایت بھی کرتا ہے اور التجا بھی کرتا ہے۔ شکایت اس لیے کرتا ہے کہ اس سے کہتا ہے کہ تو نے بے شمار زخمیوں کے زخم ٹھیک کر دیے، تو میری طرف نگاہ کیوں نہیں کرتا۔ التجا اس لحاظ سے کہ شاعر کا دل زخموں سے چور چور ہو گیا ہے، اور دوست سے التجا کرتا ہے کہ میں ویسے ہی زخمی دل ہوں، مگر سنا ہے کہ تم زخموں کی مرہم کرتے ہو، خدا را ایک دوست ہونے کے ناطے میرے زخم بھی ٹھیک کر دو۔ یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ میں نے بہت دکھ سہے ہیں، میں نے بہت غم دیکھے ہیں، لیکن اب میری ان غموں کو دور کرنے والا میرا مالک حقیقی ہی ہے۔ شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئی تھی دامن تر چلے۔ شمع کی مانند، شمع یعنی موم بتی، یعنی شمع کی مانند موم بتی کی طرح بزم محفل، چشم تر آنسوں سے، چشم تر آنسوں سے بری آنکھیں، دامن تر۔ شاعر فرماتے ہیں کہ دنیا کی ان محفلوں میں میں ایک روشن چراغ بن کر تمام دنیا میں روشنی پھیلانے تو آیا تھا، مگر مجھے کیا معلوم کہ میری حیثیت روشنی پھیلانے کے سلسلے میں ایک موم بتی سے زیادہ بنتی ہے، کہ جو خود جل کر خود اپنے آپ کو پگھلا دیتی ہے۔ اس طرح میں نے بھی آتے ہی خوب آنسوں بہائے، اتنے آنسوں بہائے کہ اپنے دامن پر لگے ہوئے تمام تر، یعنی چشم تر آئے تھے دامن تر چلے، کہ اپنے دامن پر لگے ہوئے تمام تر داغوں کو صاف کر دیا۔ ساقیا یا لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چل سکے ساگر چلے۔ ساقیا شراب پلانے والا، یہاں بمانی یہاں، چل چلاؤ، چل چلاؤ یعنی کہ آنا جانا، تلک تک بس چلے ہو سکے، ساگر شراب کا پیالہ۔ میری درد اپنے محبوب کی محفل میں جا رہا ہے اور وہاں دیکھ رہا ہے کہ شراب پلانے والوں اور شراب پینے والوں کی محفل ہو رہی ہے، تو شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب اس محفل کا یہ دور دورہ چلنے دو، جب تک کہ شراب پلانے کا پیالہ چلتا رہے، مستی چھائی رہے اور محفل سجتی رہے۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے، کدھر چلے۔ معلوم یعنی واقفیت، کدھر بمانی کہاں گئی۔ مقطع کے اس شعر میں شاعر پھر ناپائیداری جہاں کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شاعر خود سے سوال کر رہا ہے کہ عقل تو سجی ہوئی رنگ رلیوں میں سب لوگ ڈوبے ہوئے تھے، مگر ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اس عقل کے لوگ کہاں سے آئے، اگر کہیں سے بھی آئے تو پھر وہ کہاں چلے گئے۔ درد کچھ معلوم یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے، کدھر چلے۔ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اس عقل کے لوگ کہاں سے آئے، اگر کہیں سے بھی آئے تو پھر کہاں چلے گئے، کہ سب کے سب لوگ کہاں غائب ہو گئے۔
تھینک یو.